واقعہ چلا ہے اس کا جس کا ہم سب بہت شدت سے انتظار کر رہے تھے، صدارتی خطبے کا۔ ہمارے درمیان اسٹیج پہ موجود ہیں جناب پروفیسر اشتیاق احمد ظلی صاحب، ڈاکٹر عتیق الرحمان صاحب نے بھی ان کا تعارف کرایا، ڈاکٹر ارشد جمال نقوی صاحب نے بھی ان کے بارے میں 2-3 باتیں کہی۔ میں اپنے تعارف کو مختصر رکھتا ہوں، لیکن اس پہلو کی طرف آپ کی توجہ دلانے کی کوشش کروں گا جو شاید ہم میں سے بہت سارے اس سے واقف نہیں ہیں۔ میں تاریخ کا ایک طالب علم ہوں، اور پروفیسر اشتیاق احمد ظلی صاحب بھی علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں شعبۂ تاریخ سے وابستہ تھے۔ وہ لوگ جو علم تاریخ اور خاص طور سے اہل وسطیٰ کی ہندوستان کی تاریخ سے واقف نہیں ہیں، وہ یہ جان لیں کہ پروفیسر ظلی صاحب نے اہل وسطیٰ کی تاریخ کو دیکھنے کا انداز بدلنے میں بہت بڑا رول نبھایا ہے۔ خاص طور سے چونکہ تاریخ ایک ایسا موضوع ہے جس میں نئے نئے مآخذ اور مصادر کی دریافت سے نئی نئی گرہیں کھلتی ہیں، اور پروفیسر ظلی کا ایک بہت بڑا کارنامہ یہ ہے کہ انہوں نے اپنی زندگی میں ان مصادر اور مراجع تک اور مآخذ تک رسائی حاصل کرنے کی کوشش کی، اور اس کو انگریزی زبان اور اردو زبان جاننے والوں تک پہنچایا، اور ایک تاریخی پس منظر میں پہنچایا، ایک تاریخی سیاق میں پہنچایا، جس سے ہندوستان کے اندر مسلمانوں کی حکومت اور ہندوستان کے اس 700 سالہ مسلم تہذیب کی کئی ساری پرتیں ہوئی۔ اور آج بھی جو انگلش اسپیکنگ کلاس ہے اس کے اندر پروفیسر ظلی کے ان کارناموں کی بارہا تعریف ہوتی ہے۔ آپ نے انگریزی میں، اردو میں کئی سارے مضامین تاریخ کے موضوعات میں لکھے گئے، خوب پڑھے گئے، خوب چھپے اور خوب سراہے گئے۔ میں بہت ہی ادب اور احترام کے ساتھ پروفیسر ظلی صاحب سے درخواست کروں گا کہ آپ اپنی باتیں ہمارے درمیان رکھیں۔ پروفیسر ظلی صاحب کے پاس 30 منٹ سے زیادہ کا وقت ہے۔ پروفیسر ظلی صاحب چونکہ یہاں تشریف لا رہے ہیں، میں ذمہ داران کی اور والنٹیئر سے گزارش کروں گا کہ اس سال انجمن طلبہ قدیم مہاراشٹر یونٹ کی جو نیا ترجمان ہے ندائے اصلاح کا، اس کا اجرا ہونا ہے، تو آپ لوگ پلیز آگے آئیں ایک دو لوگ، اور اس کا رسمی اجرا۔ آپ ہی کھولیں۔ بہت بہت شکریہ۔ 1:40 پہ یہاں جماعت ہوگی پاس کی مسجد میں، ہم یہاں سے فارغ ہونے کے بعد سیدھے مسجد طرف کریں گے انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی رسول النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اسٹیج پر تشریف فرما برادر بزرگ جناب ابو صالح اصلاحی صاحب اور برادران عزیز، فاضلین مسجد اصلاح، محترم حضرات، آج یہاں میری حاضری میرے لیے بڑی خوشی کی موجب ہے۔ گزشتہ سال خواہش کے باوجود میں نہیں آ سکا تھا، مجھے بڑی خوشی ہے کہ اس سال میں حاضر ہو سکا اور اپنے عزیز بھائی جلیس کے بنائے ہوئے اس حال میں آپ کے سامنے مخاطب ہوں۔ ذہن میں کچھ باتیں عرض کرنے کے لیے تھیں پہلے سے، لیکن
اس کچھ دیر کی گفتگو کے بعد اب وہ ذہن کی رو بدل گئی. فوری طور پر جو باتیں ذہن میں آئی ہیں کچھ، اب وہ آپ کے سامنے پیش خدمت ہیں. مسجد اصلاح کیا تھا، مسجد اصلاح کیا ہے، اس کے امتیازات کیا ہیں، اس کی خصوصیات کیا ہیں، اس کے فرزندوں کی خدمات کیا ہیں، اس کے بارے میں مختصر وقت میں بھی ایک خاصی جامع تصویر آپ کے سامنے آ گئی. اور اگرچہ ان میں سے کوئی گفتگو پوری نہ ہو سکی، یہ سیمیناروں کا ایک سانحہ ہے کہ کبھی اس میں گفتگو پوری نہیں ہو پاتی، پھر بھی موضوع کے بنیادی خط و خال آپ کے سامنے واضح ہو چکے ہیں. میرے ذہن میں جو بات آئی وہ یہ تھی کہ مسجد اصلاح نے جو کیا خوب کیا، جو کر رہا ہے خوب کر رہا ہے، لیکن دراصل آگے کیا کرنا چاہیے، آگے کرنا کیا ہے، اور جو کچھ کیا ہے اس کا کیا خاص تناظر تھا تاریخی. جیسے کہ میرے عزیز بھائی اکرام الحق صاحب نے ابھی کہا کہ ہم لوگ تاریخ کے طالب علم ہیں تو ہر چیز میں تاریخ کا کوئی نہ کوئی پہلو نکال لیتے ہیں، خود بخود وہ آ جاتا ہے، بلکہ کہیے در آتا ہے. کن حالات میں مسجد اصلاح قائم ہوا، اس سے بھی ذرا پرے جائیے تو مسلمانوں کے اوپر 58 اور اس کے بعد کیا گزری، اس سے بھی آگے جائیے تو جہاں سے بات دراصل شروع ہوتی ہے کہ ہندوستان میں مسلمان آئے، کن حالات میں آئے، اور پھر ہندوستان میں انہوں نے کیا کیا. وہ کون سے کام تھے جو نہیں کر سکے، کیا تو بہت کچھ کیا، دیا تو ہندوستان کو بہت کچھ دیا، لیکن وہ کون سے بنیادی کام تھے جو نہیں کر سکے، جو ایک بہت بڑی تاریخی خسارے کی بات ہے. ہم آپ سب جانتے ہیں، اس کی تفصیل کی ضرورت نہیں کہ کس طرح سے اسلام ملبار کے علاقے میں آیا، پھر محمد بن قاسم نے کس طرح اس کو فتح کیا، سندھ کے علاقے کو. لیکن دراصل ہم جس خطۂ ارض میں رہتے ہیں، شمالی ہندوستان، جو یہ تو شمالی ہندوستان اس طرح نہیں ہے، لیکن بہرحال اسی کے زیر اثر رہا. اس کی تاریخ تو 12ویں صدی کے اختتام سے شروع ہوتی ہے، جب ترائن کے میدان میں 1192 میں شہاب الدین غوری نے چوہان حکمراں کو شکست دی اور ہندوستان میں مسلمان حکومت قائم ہوئی. ہندوستان میں مسلمانوں نے ایک عظیم الشان حکومت قائم کی. پہلے سلطنت، جس کو میں جن بھائیوں کے اتفاق نہ ہوں ان سے میں معذرت کے ساتھ، جس کو میں مغلوں سے بڑے حکمراں جن کو میں سمجھتا ہوں، سلاطین ہندوستان کی. ابھی چند دنوں پہلے سلطان علاء الدین کا ذکر اخباروں میں بہت برے انداز میں آتا رہا. موقع ہوتا تو میں آپ کو بتاتا کہ وہ کیسا سلطان تھا اور کیسی عظیم الشان خدمات اس کی ہیں کہ اس کی خدمات کے آگے بڑے بڑے مغل حکمرانوں کی کارنامے بھی مات پڑ جاتے ہیں. تو بہت کچھ کیا، تہذیب دی، تمدن دیا. کیا نہیں دیا؟ وہ جو چیز نہیں دی جس کا تعلق مسجد اصلاح سے. اس ملک میں جب ہم آئے، سب سے پہلی بات تو عجیب غریب بات یہ ہے کہ ہم جہاں بھی گئے، ہم سے مراد مسلمان، دنیا کے جس خطے میں بھی گئے، جس گوشے میں بھی گئے، ان کو ہر جگہ نجات دہندہ کے طور پر
ان کا استقبال کیا گیا، ان کو دیکھا اور سمجھا گیا، اس لیے کہ وہ ان ملکوں کے مظلوم، مقہور، دبے اور کچلے ہوئے انسانوں کے لیے نجات دہندہ تھے۔ انہوں نے حکمرانوں کے جبر سے، حکمرانوں کے آپریشن سے، ان کے پرسیکیوشن سے ان کو نجات دلائی، ان کو یہ احساس دلایا کہ وہ بھی انسان ہیں، وہ بھی اس کچھ حاصل کر سکتے ہیں جو دوسرے حاصل کر سکتے ہیں، ان کی بھی عزت نفس ہے، وہ بھی خدا کی اس برگزیدہ مخلوق سے تعلق رکھتے ہیں جس کو اللہ تعالیٰ نے کرمنا بنی آدمہ سے مخاطب کیا ہے۔ ہندوستان میں ایسا نہیں ہوا، کیوں نہیں ہوا؟ ہندوستان میں مسلمانوں کو ملیچ کہا گیا، ناپاک۔ اس میں ہندوستان کے اس مخصوص طبقاتی نظام کا دخل ضرور تھا، لیکن کیا یہ ہمارے سوچنے کی بات نہیں ہے کہ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی سطح پر ہم اس ذمہ داری کو ادا نہیں کر سکے جو ہندوستان کے مظلوم و مجبور انسانوں کے تئیں ہمارے اوپر عائد ہوتی تھی؟ ورنہ شاید ہم کو اس طرح مخاطب نہیں کیا جاتا۔ ہندوستان ایک ایسا ملک تھا جو دنیا کے ملکوں میں اپنی ذات پات کی شدتوں کی وجہ سے منفرد تھا۔ ہندوستان کے علاوہ اگر اس طرح کا نظام کہیں اور پایا جاتا تھا۔ آپ کو یہ بات عجیب و غریب نہیں لگتی ہے کہ جو قوم جس نے، وہ مذہب جس نے ہر تفریق کو انسانوں کے درمیان سے مٹا دیا، جس نے اعلان کر دیا کہ سب اولاد آدم ہیں، اور جس نے اعلان کر دیا کہ کالے کو گورے پر اور گورے کو کالے پر کوئی فضیلت نہیں ہے، اس مذہب کو ہندوستان کے مذہب کے ماننے والوں کو ہندوستان میں جو یہاں کا ذات پات کا نظام تھا، جس میں ملک کی ایک بڑی اکثریت کو انسان بھی نہیں سمجھا جاتا تھا، اس مسئلے کو ہم نے کوئی مسئلہ ہی نہیں سمجھا۔ آپ ہمارے ہندوستان کے تمام علماء کی کتابیں پڑھ ڈالیے، تمام مورخین کی کتابیں پڑھ ڈالیے، البیرونی کے بعد کسی نے نہ اس مسئلے کو سمجھا، نہ ضرورت سمجھنے کی محسوس کی۔ ہم نے صرف حکومت کی، وہ لاکھوں کروڑوں انسان جو جانوروں سے زیادہ بدتر زندگی گزار رہے تھے، ہماری اسلامی اہمیت نے کبھی محسوس نہیں کیا کہ ہم ان کا ہاتھ پکڑیں، ان کو سینے سے لگائیں، ان کو اللہ و رسول کا پیغام پہنچائیں، اور اللہ تعالیٰ کی یہ کتاب جو دنیا میں آخری ہدایت کے طور پر آئی تھی، اس کا سبق ان کو سکھائیں۔ کبھی ہم لے کے نہیں گئے قرآن کو ان کے پاس، کبھی ہم نے ان کو مساوات کا سبق نہیں دیا، بلکہ ہم نے کیا کیا، ہم نے ان سے سیکھ کر کے وہی سب چیزیں اپنے سماج میں اختیار کر لی۔ کیا ذات پات کا نظام مسلمانوں میں اب ہندوؤں سے کچھ کم تھا؟ جب اب تو وقت کی جگہ بندیوں نے کچھ کم ہوئی ہے ضرور ماڈرن زمانے میں، لیکن اب بھی کیا کم ہے؟ ایسی چیز جس کا دنیا کی کسی مسلمان معاشرے میں کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا، وہ ہم ہندوستان میں کرتے رہے۔ 700-800 سال تک ہمارے دروازوں کے آس پاس جو سکتی ہوئی انسانیت تھی، جو جن کے ساتھ کبھی جانوروں سے بدتر سلوک کیا جاتا تھا، جن کا سایہ پڑ جانے سے نجس ہو جاتے تھے، لوگ سمجھتے تھے نجس ہو جائیں گے، جو کنویں سے پانی نہیں لے سکتے تھے، کیا 800 سال کی حکومت میں ہم نے ان کے لیے کوئی نرمی پیدا کرنے کی کوشش کی؟ ہماری عظیم الشان حکومتیں جو قائم ہوئیں، کیا اس میں انسانوں کے دبے اور کچلے ہوئے انسانوں کے لیے کہیں سے کوئی راحت کا پہلو پیدا ہوا؟ تو ہم نے قرآن مجید کا پیغام جو انسانیت کا پیغام تھا، جو توحید کا پیغام تھا، جو مساوات انسانی کا پیغام تھا، اور جو علم کا پیغام تھا، جس کو میرے بھائی طارق نے بتایا کہ علم الانسان ما لم یعلم سے جو قلم کی بات تھی، کیا وہ قلم ہم نے کبھی پکڑائی ان لوگوں کو؟ تو یہ ہم نے ہمارا تاریخی طور پر اگر ہم نے کیا ہوتا تو آج ہم وہ سب نظر دیکھ رہے ہوتے جو دیکھ رہے ہیں۔ ہم نے کبھی ایک تو سب سے بڑا کام تو ظاہر ہے کہ ہم نے کبھی اپنے مذہب کو ان لوگوں کے سامنے پیش نہیں کیا اس طرح جس طرح سے پیش کرنا چاہیے تھا۔ اگر ہم ان کو گلے لگاتے، اگر ان تک اللہ اور رسول کا پیغام پہنچاتے، اگر اللہ کی کتاب ان کر کے جاتے،
کہ ممکن نہیں تھا کہ وہ اس کے زیر اثر نہ آتے، لیکن ہم نے کبھی نہیں، ہم نے محسوس، کیسی عجیب بات ہے کہ مسلمان اپنے آس پاس لوگوں کو ساتھ وہی نامساویانہ غیر انسانی ظالمانہ سلوک کرتا ہے جس سے اس کو روکا گیا ہے، جس کی اس کو اجازت نہیں دی گئی ہے، جس کے خلاف مشن لے کر کے اس کو بھیجا گیا ہے، سب کچھ وہی کرتا ہے۔ تو ہم نے قرآن مجید جو مسجد اصلاح کا بنیادی، اس کے پیغام کو دنیا تک پہنچانے کا جو بنیادی اس کا فریضہ ہے، وہ 800 سال ہم مسلمانوں نے ہندوستان میں ادا نہیں کیا۔ اور اس کے بعد دوسری جو غلطی کی ہم نے، خیر اس کے ذکر کا موقع نہیں، لیکن ظاہر ہے تقسیم ہند وہ عظیم الشان غلطی ہم نے کی ہے تاریخ میں، کہ جس کا کوئی نہ جواز ہے، نہ جس کا کوئی ایکسپلینیشن ہے، نہ جس کا کوئی عقلی طور پر اس کو ثابت کیا جا سکتا ہے۔ بس ایک تھی چچوں جذباتی قوم ہیں تو کر لیا، تو کر لیا۔ تو اب جو صورتحال ہے اس میں کرنا کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ جو ہو چکا، تاریخ کے بارے میں تو یہ ظاہر ہے کہ کہا جاتا ہے اور حقیقت ہے کہ اٹ کین ناٹ بی انڈن، جو ہو گیا سو ہو گیا، اس کو ہم کچھ کر ہی نہیں سکتے، وہ تو ہو چکا۔ لیکن تلافی کی صورتیں تو ہو سکتی ہیں، تلافی کی صورتیں تو ہو سکتی ہیں، ممکن ہے اور ضرورت ہے کہ ان کو کیا جائے۔ اگر نہیں کیا جائے گا تو ہمارے مسائل اور ہمارے مصائب دینی لحاظ سے چھوڑ دیجیے، دینی لحاظ سے ہمارا جو معاملہ ہوگا وہ تو الگ ہے، وہ تو ہے ہی ہے۔ اللہ کے یہاں جو ہم رسپانسبل ہوں گے اور آنسریبل ہوں گے وہ تو الگ معاملہ ہے۔ جو جواب دہی ہم کو خداوند عالم کے سامنے کرنی ہے وہ تو الگ چیز ہے۔ خود دنیاوی طور پر جو ہمارا معاملہ اس ملک کے اندر ہے، اگر ہم یہ نہیں کریں گے تو اور برے سے برا ہوتا چلا جائے گا۔ تو اب بات آ کے پہنچتی وہیں پر جہاں پر مسجد اصلاح نے اس کو ٹیک اپ کیا۔ مسجد اصلاح کا بنیادی پیغام قرآن مجید، غور و خوض اس پر اور دنیا تک اس کی تعلیمات کو پہنچانا۔ جو کچھ مسجد اصلاح نے کیا، میں نے شروع میں آپ سے عرض کر دیا کہ بہت خوب کیا، بہت کیا، لیکن اگر آپ ٹھنڈے دل سے اس پر غور کریں تو آپ اس نتیجے پہنچے بغیر نہیں رہ سکتے کہ جو کرنا چاہیے تھا وہ ہم نہیں کر سکے، ہم نے اپنا فرض پورا نہیں کیا ہے۔ خوش ہونے کے لیے ہمارے پاس بہت سی چیزیں ہیں جس کی لسٹیں ہمارے بھائیوں نے گنائی آپ کے سامنے، اس سے ہم خوش ہو سکتے ہیں کہ مسجد اصلاح نے بہت کچھ کیا، یقیناً بہت کچھ کیا ہے، لیکن جو کچھ کیا مسجد اصلاح نے اور جو کیا جانا چاہیے تھے، کیا اس کے مقابلے میں وہ کافی ہے؟ لیکن مسجد اصلاح ایک مدرسہ نہیں ہے، مسجد اصلاح ایک فکر ہے، مسجد اصلاح ایک تحریک ہے، اس کے کچھ تقاضے ہیں۔ 2-3 بنیادی چیزیں۔ پہلی چیز تو یہی قرآن مجید، کس طرح قرآن مجید ہماری زندگیوں سے خارج رہا، کس طرح قرآن مجید ہمارے مدرسوں سے خارج رہا، اور کس طرح اصلاح نے اس کو پھر اس کے اپنا مقام جو تھا حقیقی اس کو دلانے کی کوشش کی، لیکن وہ ابھی آپ اور ہم سب جانتے ہیں کہ ابھی وہ مقام اس کو حاصل نہیں ہو سکا ہے۔ دوسری چیز، مسجد اصلاح کا جو حدیث اور فقہ کے سلسلے کا جو خاص تصور ہے، آپ دیکھیں کہ اس وقت ہماری جو ہندوستان میں جو ہماری مشکلات ہیں قومی سطح پر، مسلمانوں کی سطح پر، اس میں سب سے بڑا ایک مسئلہ مسلکی اختلافات کا ہے۔ مسلکی اختلافات کیا کیا رنگ دکھاتے ہیں ان کی تفصیل کی ضرورت نہیں، نہ ان کا ایک موقع ہے بیان کرنے کا، آپ حضرات ان سے خوب واقف ہیں کہ کس طرح سے قدم قدم پر ہمارے لیے مشکلات پیدا ہوتی ہیں۔ مسجد اصلاح جس راستے کی طرف دعوت دیتا ہے اور اس کا جو اپنا طریقہ فقہ پڑھانے کا ہے، اس میں یہ مسئلے کے اختلافات خود بخود ختم ہو جاتے ہیں۔
मौजूदा का कोई तालिब इल्म कभी किसी मसलकी इख्तलाफ में नहीं उलझता। मौजूदा पर ख़ुद कभी मसलकी कोई बहस नहीं होती, मसाइल पर बहस होती है कि इस मसले में किस फ़िक़्ह की या किस फ़क़ीह की या किस की राय जो है ज़्यादा बेहतर है, जैसे कि इब्न रुश्द ने अपनी किताब में किया है, जो हमारी बुनियादी किताब है फ़िक़्ह की। लेकिन इस पर कभी कोई झगड़ा नहीं होता, सब फ़िक़्हों के मानने वाले वहाँ रहते हैं, कभी कोई झगड़ा नहीं होता। तो ये जो मौजूदा का जो बुनियादी रूह है, कुरान मजीद और ख़यालात का ये तवस्सु, दूसरों को अकोमोडेट करने की जो एक कैपेसिटी, दूसरों से रिकंसाइल करने की जो एक सलाहियत, दूसरों को साथ लेकर चलने की जो एक क़ुव्वत, इसमें किस हद तक हम कामयाब हुए। इस मैसेज को, इस पैगाम को इस मुल्क में रहने बसने वाले मुसलमानों तक एक डायमेंशन तो वो है कि गैर मुस्लिमीन तक आज भी कुरान मजीद को मुसलमानों तक पहुंचाने की ज़रूरत तो है ही है। उनके लिए तो उसके बग़ैर तो कोई काम भी नहीं चलने वाला है, इसलिए कि अल्लाह के रसूल तो फरमा चुके और फरमा के चले गए कि जब तक इसको पकड़े रहोगे तब तक तुम गुमराह नहीं होगे। हमने इसको छोड़ दिया। हब्लुल्लाहिल मतीन, जिसके बारे में अल्लाह के रसूल ने कहा कि ये रस्सी है जिसका एक सिरा अल्लाह के हाथ में है और एक सिरा तुम्हारे हाथ में है। ज़ाहिर है कि अल्लाह का कलाम कोई मामूली चीज़ नहीं। इस कायनात में सिर्फ़ एक चीज़ जो अल्लाह ताला की अपनी ज़ात का एक जुज़ है, वो हमको उसने अपने फज़ल करम से दे दी कुरान मजीद सिलसिले में। और जिसको अल्लाह के रसूल ने कहा कि एक रस्सी है जिसका एक सिरा अल्लाह के हाथ में, एक तुम्हारे हाथ में है, वो सिरा हमारे हाथ से छूट गया। जब तक वो सिरा हम पकड़े रहे, दुनिया में तमाना रहे, गालिब रहे, साहिब शौकत रहे, साहिब इक़्तिदार रहे, इल्म और फ़ज़ल में हर चीज़ में आगे रहे, और वो कलम जो अल्लाह ताला ने पकड़ाया था, उस कलम की वो हमने खिदमत की। उस कलम के ज़रिया से ऐसे ऐसे इल्म को हमने आश्कारा किया और फिर उसके बाद उस इल्म को छोड़ दिया, उस कलम को भी छोड़ दिया। तो मुसलमानों को तो कुरान मजीद पर मुत्तहिद करने की ज़रूरत है ही, लेकिन उससे कम ज़रूरत मुल्क के दूसरे बाशिंदों तक कुरान पहुँचाने की नहीं है। एक फ़र्ज़ है बहैसियत मिल्लत हमारे ऊपर, जिसको अदा करना चाहिए। मजलिस इस्लाह ने इस सिमत में कोई कारनामा उसका बयान नहीं किया गया। इस सिमत में भी सोचने की और काम करने की ज़रूरत है। आगे का हिंदुस्तान जो होगा, आगे का मसला जो होगा, उसमें हमको दूसरों तक पहुंचने की ज़रूरत होगी। ख़ुद अपने मदरसे के अंदर वो ताकत पैदा करने की ज़रूरत होगी कि वाकई हमारा तालिब इल्म जहाँ जाए, वो तरबियत करने की ज़रूरत होगी कि जहाँ जाए उसकी अपनी एक शनाख्त हो, उसकी एक पहचान हो, और उससे उसको मालूम हो कि एक किसी अलग सांचे में ढला हुआ आदमी है, दूसरी भीड़ में वो मिलने वाला आदमी नहीं है। तो ज़रूरत अब इस बात की है कि हम इस लिहाज से गौर करें इस मसले पर कि मुस्तक़बिल में हमको क्या करना है, मुस्तक़बिल के लिए हमारे पास क्या लाहेअमल है। इस मुल्क में जो कोताहियाँ हमसे हुई, उन कोताहियों की तलाफ़ी करना हमारी लाजिम है, और मजलिस इस्लाह की जो फ़िक्र है, जो उसकी तहरीक है, इस तहरीक को हमको आम करना ज़रूरी है। ये इस मुल्क के हक़ में भी है, इस मुल्क के मुसलमानों के लिए तो ज़रूरी है ही है। उसके बग़ैर ये जो हमारे आपस की चपकलिशें हैं, हमारे आपस के इख्तलाफात हैं, हमारे आपस के तनाज़ात हैं, वो हमको कहीं का नहीं छोड़ेंगे। सिर्फ़ एक चीज़ जो हम सबको मुत्तहिद कर सकती है वो कुरान मजीद ही है। एक ऐसी चीज़ जिसमें कोई इख्तलाफ किसी का नहीं, जिसके बारे में कोई दो राय नहीं, जिसके बारे में किसी तरह कोई रिजर्वेशन नहीं, वो कुरान मजीद है। तो हमको, आपको, सबको, हमारा आपका सबका फ़र्ज़ है कि हम मसल्लाह की उस फ़िक्र, उस तहरीक को मजबूत करें, कुरान मजीद के पैगाम को लेकर ख़ुद मुसलमानों के घर घर जाएं और गैर मुस्लिमों तक पहुँचाने का उसकी ज़रूर उसकी सबील पैदा करें। इसलिए कि एक इतनी बड़ी एक कोताही हमसे सदियों सदियों हुई है, सदियों सदियों हमने कोताही इस मामले में की है, और आइंदा ये कोताही अगर की गई तो और ये बहुत ज़्यादा हमारे लिए फैटल होगा, बहुत ही तबाहकुन होगा।
تو آج اگر ہم اس پیغام کو لے کر کے یہاں سے اٹھیں کہ مسجد اصلاح جو کچھ اس نے کیا وہ بہت ہی قابل فخر ہے، مسجد اصلاح نے جو کچھ کیا اس پہ ہمیں ناز ہے، مسجد اصلاح نے جو کچھ کیا وہ اس ملت کا ایک بڑا اثاثہ ہے، لیکن وہ کافی نہیں ہے، اس کو آگے بڑھنا چاہیے، اس کے اندر اور قوت پیدا کرنی چاہیے، اس تحریک کے اندر اور جان ڈالنے کی ضرورت ہے، اور وہ اسی طرح ہو سکتی ہے جب آج کی نوجوان نسل جس نے مہاراشٹرا میں یہ کام شروع کیا ہے اور یقینی طور پر اصلاح معاشرہ کی مناسبت شروع کیا ہے، اس لیے کہ یہ بھی ایک بنیادی چیز ہے، یہ بھی ایک بڑا عجیب و غریب پہلو ہے مسجد اصلاح کا کہ عام طور پر مدرسے بنتے ہیں تعلیم کے فروغ کے لیے۔ ظاہر اصلاح جب بنا تھا تو اس کا وہ مقصد تھا ہی، لیکن آپ اگر اصلاح المسلمین کی پوری تاریخ پڑھیں جمع اصلاح المسلمین کی، اور پھر مدرسے کو بنانے کی ضرورت کیوں پڑی، تو آپ دیکھیں گے کہ بنیادی فکر یہ تھا کہ یہ اصلاح معاشرہ کی یہ کوشش شروع ہوئی ہے، اور جس کی وجہ سے اعظم گڑھ کا معاشرہ ایسا بدل گیا کہ اعظم گڑھ کے لوگ اگر اعظم گڑھ میں رہیں تو جانتے ہی نہیں کہ دنیا میں کیا ہوتا ہے، تو وہ تحریک رکنے نہ پائے۔ مسئلہ کا تو مولانا عمر صاحب بیٹھے ہیں، بڑا ان کا کام ہے، اور یہ اصلاح المسلمین کو پھر ان لوگوں نے زندہ کیا، تو یہ بتائیں کہ ظاہر ہے کہ مسئلہ قائم اس لیے کیا گیا تھا کہ یہ تحریک چلی تھی یہ رک نہ جائے، یہ مار نہ پڑ جائے، یہ کام پھر سے ختم نہ ہو جائے، بلکہ اس کو مستقل غذا ملتی رہے، مستقل تازہ خون ملتا رہے، اور یہ اصلاح معاشرہ کا جو کام ہے یہ مسلسل چلتا رہے۔ تو وہ کام بھی بڑی حد تک رک گیا ہے، مدتوں رکا رہا، کچھ زمانے میں شروع ہوا ہے، تو بہت قابل مبارکباد ہیں ہمارے مہاراشٹرا کے اصلاحی بھائی کہ انہوں نے اصلاح معاشرہ کے ساتھ ملا کر کے اس کام کو شروع کیا ہے۔ یہ دونوں ہی کام ہے، اصلاح جب قرآن مجید کی طرف ہم لوٹیں گے تو اصلاح معاشرہ لازمی طور پر اس کے ساتھ ساتھ آئے گا۔ یہ دونوں کام ایسے ہیں کہ جن کو ہم کو کرنا ہے، اور ہماری عزت اور ذلت دونوں مکمل طور پر قرآن سے مشروط ہے، قرآن سے وفاداری کے ساتھ مشروط ہے۔ دنیا کی اور قوموں کے ساتھ معاملات اور ہیں کہ اگر آپ یہ کریں گے، یہ کریں گے، یہ کریں گے تو ترقی حاصل کریں گے۔ مسلمانوں کے ساتھ معاملہ خداوند عالم نے کچھ ایسا کر دیا ہے، سب کچھ کر لو، آسمان سے تارے توڑ لاؤ، ترقی نہیں کرو جب تک قرآن کے وفادار نہیں بنو گے، جب تک وہ نہیں کرو گے جو قرآن کہتا ہے، جب تک قرآن کو نہیں سمجھو گے، قرآن کی تعلیمات کے مطابق کام نہیں کرو گے، جب تک قرآن کے بنائے کی جو اس کا جو جس طرح کا معاشرہ وہ قائم کرنا چاہتا ہے اس طرح کا معاشرہ قائم نہیں کرو گے، اس وقت تک ترقی نہیں کر سکتے۔ ہماری دنیاوی عزت بھی قرآن کے ساتھ مشروط ہے۔ اگر ہم یہ سوچیں کہ قرآن چھوڑ کر کے ہم دنیا میں عزت حاصل کر لیں گے تو یہ ناممکن ہے۔ ہمارا ذہن اس سلسلے میں بالکل صاف ہونا چاہیے کہ ہماری عزت اور ذلت، عروج و زوال، رائز اینڈ فال، یہ سب کا سب قرآن کے ساتھ مشروط ہے۔ اس کو ہم پکڑیں گے تو پھر کوئی ہمیں شکست نہیں دے سکتا، ہم کہیں رک نہیں سکتے۔ قرآن نے تو سب سے پہلے علم کے خزانے دنیا کے سامنے کھولے، اس سے پہلے تو علم مخصوص لوگوں کی میراث ہوتا تھا، عام انسانوں کے لیے تو علم کا دروازہ قرآن نے کھولا، سب کے ہاتھ میں قلم پکڑا کر کے۔ تو ضرورت اسی بات کی ہے کہ ہم قرآن کی طرف پھر لوٹیں، اور اصلاح کا جو بنیادی پیغام ہے اس کو لے کر کے، یہ سب ہماری ذمہ داری ہے، اور یہ سب اصلاحیوں کی ذمہ داری نہیں ہے، یہ سب کی ذمہ داری ہے، سارے مسلمانوں کی ذمہ داری ہے۔ اور اگر آج ہم پھر سے اس کام کو سنبھال لیں تو پھر انشاءاللہ ہم دوبارہ پھر ترقی اور عروج کی انہی منزلوں پر پہنچیں گے جہاں اس سے پہلے تھے۔ بےحد مبارکباد آپ سب حضرات کو اس پروگرام کرنے پر، اور جو بنیادی اس کا مقصد ہے اللہ تعالیٰ اس میں ہم سب کو کامیاب کرے، ہم سب کو پھر سے قرآن کو مضبوطی سے پکڑنے کی توفیق دے، اس پر غور کرنے کی، اس کو سمجھنے کی، اور اس کو مطابق اپنی زندگیوں کو، اپنے معاشرے کی زندگی کو ڈھالنے کی توفیق دے، اس لیے کہ اسی میں ہماری دنیا و آخرت کی دونوں کامیابی ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔